فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کی شامت اعمال کی وجہ سے الٹا پھیر دیا ہے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، آپ ہرگز اس کے لیے کوئی سبیل نہیں پائیں گے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جیسے کہ وہ کافر بن گئے یا جیسے کہ وہ کافر ہیں۔ فتکونون سواء، پھر تم برابر سرابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس نہ بناؤ تم انہیں دوست جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں۔ فإن تولوا، سو اگر وہ روگردانی اختیار کرتے ہیں، فخذوہم، پکڑو انہیں، وقتلوہم، مارو انہیں، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو بھی دوست اور نہیں مددگار۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایک واقعے کی طرف اور ایک جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کچھ لوگ مکہ سے مدینہ طیبہ آئے اور ہجرت کر کے اور ظاہراً اسلام قبول کر کے، کچھ عرصے کے بعد غالباً انہیں مدینے میں دل نہ لگا، تو انہوں نے تجارت کی غرض سے اور مختلف ہیلے اور بہانوں کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم مکہ جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ وہ مکہ چلے گئے لیکن پھر واپس نہیں آئے۔ تو صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے اندر ان کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا کہ آیا ہم ان کو مسلمان مانیں یا مسلمان نہ مانیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابتدائی اسلام میں اسلام کے لیے ہجرت شرط تھی، یعنی صرف وہی مسلمان کہلاتا جو ہجرت کرتا۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے کسی ایسی زمین کو جہاں پر اسلامی احکامات پر عمل کرنا دشوار ہو چھوڑ کر کسی ایسی زمین کی طرف چلے جانا جہاں انسان آزادی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکے۔ چونکہ مسلمانوں کا جینا مکہ میں بہت مشکل تھا اور وہاں پر وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر پاتے تھے، اس لیے ہجرت کا حکم دیا گیا تھا مدینہ طیبہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مدینہ کو ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی اسٹیٹ، ایک اسلام کا قلعہ بنایا جائے، لیکن قلعہ دیواروں سے نہیں بنتا ہے، نہیں تو لال قلعہ آج تک موجود ہے۔ قلعہ شخصیات سے اور قلعہ افراد سے بنتا ہے، قلعہ نظریے سے بنتا ہے۔ مسلمانوں کو نظریہ اللہ تعالیٰ نے دیا، مسلمانوں کو دین اور قانون اللہ تعالیٰ نے دی، شریعت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب مسئلہ افراد کا تھا، یہاں پر اگر افراد نہ جڑتے، ایک جمعیت اکٹھی نہ ہو جاتی تو مسلمانوں کی وہ اسٹیٹ اور وہ ریاست قائم نہیں ہو پاتی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اسی لیے ابتدائی اسلام کے اندر ہجرت کو فرض کیا، اور وہی شخص مسلمان مانا جاتا جو کہ ہجرت کرتا، اور جو ہجرت نہ کرے یا ہجرت سے اعراض کرے تو اسے مسلمان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور جو کافروں کے ساتھ رہے، منافقوں کے ساتھ رہے تو اس کو گویا کہ انہی میں شمار کیا جاتا تھا۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، من ساکن المشرکین وجامعہم فہو منہم، جو مشرکوں کے ساتھ رہے اور انہی کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے تو انہی میں سے ہے۔ یہ روایت بھی اسی تناظر میں غالباً کہی گئی تھی۔ بہرحال اب مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے بعد ارتداد کو اختیار کیا، وہ مکہ چلے گئے مدینہ منورہ سے، تو لہٰذا جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جن کے ساتھ انہوں نے اپنا سیاسی اتحاد کیا اور جن کے ساتھ انہوں نے اپنا رہنا سہنا شروع کیا تو وہ انہی میں شمار ہوں گے۔
تمہیں ان کے بارے میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے ان کو ان کی شامت اعمال کی وجہ سے الٹا پھیرا ہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا ودوا لو تکفرون. منافقین کی یہ چاہت ہے کہ جیسے وہ خود ایمان سے پھر گئے تم بھی ایمان سے پھر جاؤ. فتکونون سواء، پھر سب کے سب یکساں ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ جب تک ایسے لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں تو ان کو دوست نہ بناؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. پھر اس کے بعد اگر وہ روگردانی اختیار کرے تو چنانچہ باضابطہ ایسے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شرکت کی. اب جب وہ جو مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے واپس مکہ چلے گئے، جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شرکت کی اور وہ مقابلے پہ آئے، تو اب ایسا تو نہیں کیا جائے گا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارتداد کے جرم میں اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے جرم میں جہاں بھی تمہیں یہ ملیں ان کو قتل کر ڈالو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کافروں میں تین طرح کی جماعتیں تھیں. ایک وہ جو کھلم کھلا مسلمانوں کے دشمن تھے، مثلا اہل مکہ وغیرہ، یا بنو بکر جو اہل مکہ کے حلیف تھے. دوسری جماعت وہ تھی کافروں کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حلیفانہ اور دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا، جیسے کہ بنو خزاعہ. تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے بظاہر مسلمانوں کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن جو ہی ان کو موقع مل جاتا تو وہ اپنے اس معاہدے کو توڑ کر دشمنوں کے ساتھ شامل ہو جاتے، جیسے کہ بنو غطفان. ان تین قسموں کو آئندہ آنے والی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں، ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے دوستی کر رکھی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا حلیفانہ معاہدہ تھا، جیسے کہ بنو خزاعہ. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے والے ہوا کرتے تھے کہ وہ جنگ سے اکتا گئے تھے، نہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور نہیں وہ کسی کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے، یا مسلمانوں کے ساتھ دوستی اس وجہ سے کر رکھی تھی کہ ان کی اہل مکہ کے ساتھ دشمنی تھی. تو اگر مسلمانوں کے سائے میں وہ رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اہل مکہ ان پر اٹیک نہیں کریں گے. تو گویا کہ مسلمانوں کا ایک قسم کا سایہ انہوں نے حاصل کر رکھا تھا، اور مسلمانوں کی جانب سے ایک سیکورٹی حصار انہوں نے حاصل کر رکھا تھا. دوسری جماعت وہ آئی کہ جنہوں نے بظاہر مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، لیکن جو ہی موقع ملا غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے باضابطہ طور پر کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا. اس میں بنو اسد اور غطفان وغیرہ آتے ہیں. قرآن کریم نے یہاں پر یہ چیز بتلائی کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ صدق دل کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر رکھا ہے تو ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہتھیار اٹھانے کی اور لڑنے کی اجازت نہیں دیتے. اور جو لوگ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، تم سے جنگ کرتے ہیں اور معاہدہ توڑ دیتے ہیں، بس تم کو جہاں بھی وہ ملے ان کو کپٹاؤ اور ان کو نمٹاؤ، ان کو بخشنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو کہ جا ملتے ہیں، یصلون جا ملتے ہیں الی قوم، ایک ایسی قوم کے ساتھ بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے. بنو خزاعہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا. او جاؤکم حصرت صدورہم، یا وہ آ جائیں تمہارے پاس اس حال میں کہ حصرت صدورہم، ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں. کس بات سے؟ ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ یا لڑیں وہ اپنی قوم کے ساتھ. او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک جملہ ایک بات کہی کہ کچھ کفار کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ لڑنے سے اکتا سا دیا ہے، یعنی وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے. اگر اللہ چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اللہ ان کے حوصلوں کو اور ان کی ہمتوں کو بڑھا دیتے اور وہ بھی تمہارے خلاف ہتھیار اٹھاتے، لیکن اللہ نے ان کو تم پر مسلط نہیں کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کو تم پر مسلط کرتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ بھی تمہارے خلاف لڑتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، بہرحال یہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو
اللہ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ ستجدون آخرین، آپ پائیں گے ایک دوسری جماعت کو بھی، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، جو چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب جب ان کو فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے، ارکسوا فیہا تو الٹے منہ اس میں جا پڑتے ہیں۔ بنو غطفان مسلمانوں کے ساتھ بظاہر دوستی کا معاہدہ، لیکن جو ہی ان کو ابھارا اور برانگیختہ کیا گیا مشرکین کی جانب سے تو باضابطہ طور پر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یا بنو قریظہ، مسلمانوں کے ساتھ بڑا پکا قسم کا دوستی کا معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے اور مشترکہ دشمن جو بھی مدینہ پر اٹیک کرے گا مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن جو ہی خندق کے موقع پر، احزاب کے موقع پر 10,000 کفار نے مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا تو بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ شکنی کر کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ سیرت کے باب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس یہ لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے صلح کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو وہ تو تلواریں اٹھائیں تو تم کو ان کے در سے پلیٹ میں ان کو کھانا پیش کرو گے؟ نہیں، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو، حیث ثقفتمہم، جہاں بھی وہ تمہیں ملیں، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ ہم نے تم کو کھلی ہوئی حجت فراہم کی ان کے خلاف۔ جعلنا لکم، صاف صاف دلیل مل گئی کہ تمہیں ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ اوپر سے نیچے تک ایک مضمون پر نظر دوڑائیے، پورے صفحے کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا مسلمانوں کو کہ تم دشمن سے صلح کی بھیک مانگو، بلکہ ہر جگہ یہ کہا کہ وہ تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کریں، ہر جگہ یہ کہا کہ وہ تمہارے سامنے جھکیں۔ مسلمانوں کو یہ درس دیا ہی نہیں گیا کہ وہ ادھر سے جا کر کافروں کے سامنے جھکیں۔ یہ ایک اہم نقطہ۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، مسلمان کے لیے ادھر ہی سے کفار سے صلح کی بھیک مانگنا یہ شکست کے مترادف ہے۔ مذاکرات کی بھیک مانگنا یہ شکست کے مترادف ہے۔ قرآن نے وہاں پر بھی کہا اگر وہ صلح کے لیے جھکیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، تو ٹھیک ہے پھر تم بھی صلح کرو، یہ نہیں کہا کہ تم ان سے صلح کی بھیک مانگو۔ تو اسلام مسلمانوں کو بزدلی کا اور امن کی بھیک مانگنے کا، مذاکرات کی بھیک مانگنے کا سبق نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ تم ڈٹے رہو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہی خود تم سے صلح کی بھیک مانگیں گے اور وہی تم سے مذاکرات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت بھی عالم اسلام کے اندر جو مسلمان اپنے غیروں سے صلح کی بھیک مانگتے ہیں اور مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں اور وہ روزانہ ان کو ادھر سے لات سے مار کے بھگاتے ہیں، ان کے لیے ان آیات کے اندر سامان درس موجود ہے۔ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ یہاں پر آیت کو سبق شروع کرنے سے پہلے، یعنی اس آیت کا سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی کچھ تمہیدی باتیں عرض کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو ان احکامات کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ ابتداً قتل کی دو قسمیں ہیں، قتل عمد، جان بوجھ کر کوئی انسان کسی کو دھاردار ہتھیار سے قتل کرے، دھاردار ایسے آلے سے قتل کرے جو قتل کے اس لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا بندوق یا تلوار، اس کو قتل عمد بولتے ہیں۔ اسی کی ایک دوسری قسم آتی ہے قتل شبہ عمد، جان بوجھ کر کوئی انسان کسی کو قتل کرے لیکن ایسے ہتھیار سے نہیں جو قتل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا اینٹ سر پہ مار دی، ڈنڈا سر پہ مار دیا، اس کو بولتے ہیں قتل شبہ عمد۔ کز قسم آئے اگر سمجھیں نا تو یہ کوئی ریپیٹ کرنا ہے وہ انتو دوبارہ انشاءاللہ۔ دویم قسم گئی قتل خطا۔ قتل خطا کسے بولتے ہیں کہ غلطی سے کوئی انسان کسی کو قتل کر دے۔ اب اس میں انسان کو غلطی کبھی فی العمل ہو جاتی ہے، خطا فی الفعل، اور کبھی خطا فی الظن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان بندوق لے کر ہرن کا شکار کر رہا ہے، بہت دور دیکھا وہاں پر ہرن بیٹھا ہے، بندوق اٹھائی اور گولی چلائی، ہرن مر گیا، نزدیک جا کے دیکھا تو کوئی انسان وہاں پر قضائی حاجت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ مر گیا۔ اس کو کیا بولیں گے؟ خطا فی الظن، گمان کے اندر غلطی ہو گئی، سمجھا تھا اس نے اس کو ہرن لیکن وہ ہرن کے بجائے انسان نکلا، اس کو خطا فی الظن بولتے ہیں۔ اور دوسری غلطی ہوتی ہے کہ انسان شکار کر رہا تھا اور اس نے گولی چلائی
چلائی تو تھی اس کو باضابطہ طور پر اس نے ہرن پر، لیکن وہ ہرن کے بجائے کسی انسان کو لگ گئی جو اچانک وہاں سے دوڑ پڑا، تو اس کو بھی بہرحال خطائی بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا قتل جاری مجرا خطا، ہمارے یہاں کتابوں میں اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک انسان بڑے پلنگ پر موٹا تڑنگا اوپر سویا ہوا تھا، نیچے کوئی چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا، رات کے اندر اوپر سے پلٹا نیچے اور جا کر کیا بولتے ہیں اس کے اوپر گر گیا، تو یوں اس طریقے سے وہ مر گیا، جاری مجرا خطا۔ ایسا بھی ہو جاتا کبھی، یا اسی طریقے سے کسی انسان نے زمین کے اندر کنواں کھود رکھا تھا، کوئی انسان جا کے وہاں پر گر گیا، اس میں مر گیا۔ بہرحال یہ الگ الگ قسمیں، ہمیں اصلاً دو قسمیں یاد رکھنی ہیں، ایک ہے قتل عمد، قتل شبہ عمد، اور قتل خطا، یہ تین قسمیں ہم یاد رکھیں گے۔ قتل عمد کی کیا سزا ہے اسلام کے اندر؟ کتب علیکم القصاص النفس بالنفس والعین بالعین، کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے۔ اس میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ، جس کو مارا گیا ہے، اس کے وارثین معاف کر دیں قاتل کو، تو اس صورت میں قاتل کے خاندان پر اور قاتل پر بھی باضابطہ دیت دینا لازم ہوتا ہے، یعنی 100 اونٹ یا جو بھی اس کی قیمت مارکیٹ میں ہوگی ان 100 اونٹوں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر ان 100 اونٹوں کی قیمت متعین کی تھی 10,000 درہم اگر چاندی سے دی جائے، اور 1,000 دینار اگر سونے سے دی جائے۔ آج کل دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں 100 اونٹنیوں کی کیا قیمت ہوگی، وہی مقتول کے ورثہ کو دے دی جائے گی قاتل کے خاندان کی طرف سے، تاکہ قاتل کی جان بچ جائے۔ قتل شبہ عمد کے اندر قصاص نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر قاتل نے کسی انسان کو قتل کیا لیکن دھاردار ہتھیار سے قتل نہیں کیا، مارا تو جان بوجھ کر، لیکن مارا کسی ایسی چیز سے جس سے کہ قتل نہیں کیا جاتا تھا، مثلا اینٹ سے مارا، تو اس صورت کے اندر قصاص نہیں ہوگا۔ اس کو شبہ کا فائدہ مل جائے گا، شک کا فائدہ مل جائے گا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مر گیا شاید، تو اس کی وجہ سے اس کو قصاص کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ دیت یہاں پر بھی لازم ہوگی 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی جو بھی قیمت مارکیٹ کے اندر ہوگی۔ آج کل کے زمانے میں 30-40 لاکھ 50 لاکھ ہو سکتی ہے تقریباً۔ قتل خطا، اس کے اندر بھی قصاص نہیں ہوگا، اور اس کے اندر بھی یہی دیت ہوگی 100 اونٹ اور یا 100 اونٹوں کی جو قیمت مارکیٹ کے اندر ہوگی، خواہ وہ خطا فی الفعل ہو خواہ خطا فی الظن ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد آئیے کہ جس کو قتل کیا جائے گا اس کی نوعیت، جس کو قتل کیا جائے گا اس کی نوعیت۔ قتل کس کو کیا جا رہا ہے؟ یا تو مومن کو قتل کیا جا رہا ہے، یا ذمی کو قتل کیا جا رہا ہے، یا مستامین کو اور مصالح کو قتل کیا جا رہا ہے، یا حربی کو۔ اور آسان لفظ میں جس کو قتل کیا گیا وہ مسلمان ہے، جس کو قتل کیا گیا وہ ذمی۔ ذمی کا مطلب اسلامی ملک کے اندر رہنے والا، ٹیکس دے کر غیر مسلم شہری۔ وہ غیر مسلم شہری جس کو اسلامی مملکت کے اندر باضابطہ سٹیزن شپ، شہریت کا حاصل ہو، اور وہ ٹیکس دے کر اسلامی ملک کے اندر رہتا ہو عام شہریوں کی طرح، تو قتل جس کو کیا گیا وہ ذمی ہو۔ یا جس کو قتل کیا گیا وہ حربی ہو۔ حربی مطلب دشمن ملک کا رہنے والا، جس کو قتل کیا گیا دشمن ملک کا رہنے والا، اس کو قتل کیا گیا۔ اب دیکھیے، اگر کسی شخص نے کسی مومن کو عمدن قتل کیا تو حکم آپ کے سامنے آ گیا، کیا ہوگا اس کو؟ قصاص۔ کسی شخص نے کسی مومن کو قتل کیا غلطی سے تو کیا ہوگا اس کے اندر؟ دیت 100 اونٹ۔ کسی شخص نے کسی ذمی کو قتل کیا عمدن، جان بوجھ کر، تو کیا ہوگا اس میں؟ عند الاحناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصاص ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اس میں دیگر بعض فقہا کا تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ اچھا، اور اگر کسی ذمی کو غلطی سے قتل کیا گیا تو قرآن نے اس میں باضابطہ طور پر صاف طور پر بتا دیا کہ اس میں باضابطہ طور پر دیت ہوگی 100 اونٹ، جیسے کہ مسلمان کی دیت ہوتی ہے 100 اونٹ۔ اور اگر حربی کو قتل کیا جان بوجھ کر، حربی مطلب دشمن کو قتل کرنا، تو دیکھیے ایک دشمن کا شہری آپ کے ملک میں آیا ہے باضابطہ ویزا اور پرمیشن لے کر، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں، اس کے تو باضابطہ دیت دینی پڑے گی۔ وہ یہاں پر حربی نہیں ہے، کسی اسلامی ملک کے اندر ایک غیر مسلم شہری، مثلا اسرائیل کا ایک بندہ آتا ہے کسی اسلامی ملک کے اندر، مثلا افغانستان کے اندر، ٹھیک ہے، باضابطہ ویزا لے کر، تو افغانستان میں کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں اس کو قتل کرے۔ اگر قتل کرے گا تو باضابطہ طور پر اس کو قصاص بھی دینا پڑے گا، اور ممکن ہے یہ اور دیت بھی دینی پڑے گی، بعض صورتوں میں دیت دینی پڑے گی۔ اور لیکن حربی کا مطلب غیر مسلم ملک کو باضابطہ جنگ کے اندر مارا جائے تو وہ تو مطلوب ہی ہے مارنا، اس کو جنگ کے اندر بخشا نہیں جائے گا، تو اس پر کسی بھی قسم کی کوئی قصاص اور کوئی دیت نہیں ہوگی، چاہے اس کو غلطی سے مارے
خواہ اس کو جان بوجھ کر مارے. حربی کو، غیر مسلم ملک کے، دشمن ملک کے آدمی کو اگر مارا جائے تو اس میں نہ تو قصاص ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر دیت ہوگی. یہ احکامات سن لینے کے بعد اب آیت کو دیکھ لیجئے اور ایک ایک لفظ کو ہم پھر واشگاف کرتے ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے. غلطی سے ہو گیا تو الگ بات ہے. وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جس نے کسی مومن کو قتل کیا غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایسی صورت میں قاتل کے خاندان پر لازم ہوتا ہے، قاتل پر لازم ہوتا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا. یہ کفارہ ہے. ودیۃ مسلمۃ، اور ساتھ ساتھ میں دیت سپرد کی جائے گی الی اہلہ، مقتول کے خاندان کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کا خاندان معاف کر دے. گویا کہ وسو سہل لفظ مز، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس پر دو چیزیں لازم ہیں، کفارہ دینا پڑے گا یعنی غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اور مقتول کے خاندان کو دیت دینی پڑے گی. اگر مقتول کے خاندان والے دیت کو معاف کرتے ہیں جزوی یا کلی تو یہ بھی اچھی بات ہے. الا ان یصدقوا، کہتا ہے سمجھ. چلیں آگے. فإن كان من قوم عدو لكم، سورت نمبر 2. اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہے، جس کو میں نے آخر میں بیان کیا تھا، اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے، وہو مؤمن، دشمن قوم سے مثلا اسرائیل کا رہنے والا کوئی مسلمان ہے، وہو مؤمن، اسرائیل گویا کہ ایک دشمن ملک، وہو مؤمن، اور جس کو قتل کیا گیا وہ مومن ہے، وہو مؤمن، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایسی صورت میں تم کو صرف ایک مومن غلام کو آزاد ہی کرنا کافی ہوگا، اور اس صورت میں تم کو دیت لازم نہیں ہوگی. کیوں؟ جب آپ نے ایک غیر مسلم ملک کے مسلمان شہری کو قتل کر دیا تو یقینی طور پر اس کے ورثہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ جو ہیں غیر مسلم ہوں گے. جب اس کے ورثہ غیر مسلم ہوں گے تو دیت ایک قسم کی وراثت ہوتی ہے، اور مومن کی وراثت کافر کو نہیں جا سکتی ہے. اس بنیاد پر اس صورت میں دیت لازم نہیں ہوگی، صرف کفارہ ہی لازم ہوگا. وَإِن كَانَ، سورت نمبر 3. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول من قوم بینکم، ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ. اب معاہدے کی دو صورتیں ہیں، عارضی یا مستقل. مستقل مطلب کہ غیر مسلم شہری اسلامی ملک کا باضابطہ طور پر شہری ہے، اور عارضی کہ وہ ویزا لے کر آیا ہو اسلامی ملک کے اندر. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، دیت سپرد کی جائے گی الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ساتھ ساتھ میں کفارہ بھی دینا پڑے گا کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. یعنی یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں زباں درازی کرتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا الزام عائد کرتے ہیں، اسلام اپنے ملک کے غیر مسلم شہریوں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتا ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک میں کسی غیر مسلم شہری کو مارا گیا تو باضابطہ مقتول کے ورثہ کو دیت بھی دی جائے گی، اور باضابطہ قاتل کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. وتحریر رقبۃ مؤمنہ. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین. ایک بڑا اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ جن جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفارے کو لازم کیا وہاں پر یہ کہا کہ غلام کو آزاد کرو، آج تو غلام ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم غلام کو نہ پاؤ تو اس صورت میں مسلسل 2 مہینے کے روزے قاتل کو رکھنے ہوں گے، مسلسل 2 مہینے کے روزے قاتل کو رکھنے ہوں گے. فصیام، تو آج کل کے زمانے میں گویا کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو مار دیا یا غیر مسلم کو مار دیا، بہر صورت اسے غلطی سے مارا تو بہر صورت اس کو دیت دینی پڑے گی، 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی مارکیٹ کی جو قیمت ہوگی وہ، اور ساتھ ساتھ میں 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. تو قاتل کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے اور 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. اگر اسلامی ملک میں اس نے قتل کیا اور وہاں پر جو مقتول ہے وہ اسلامی ملک کا شہری تھا، غیر مسلم تھا یا مسلم تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں. فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے. وکان اللہ علیم حکیمہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اب یہ قتل کا گناہ اس کا معاف ہو گیا یا معاف نہیں ہو گیا؟ جب اس نے کفارہ ادا کیا
اور قتل غلطی سے ہوا تو گویا کہ اس کا یہ قتل کا گناہ عند اللہ بھی معاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے، جو کہ اوپر آپ کے سامنے صورت آئی تھی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب لازم ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کسی بھی مومن کا قتل، یہ روئے زمین پر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد روئے زمین پر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو ناحق قتل کیا گیا، ایک مسلمان کو۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے قتل کے اندر 6 آدمی مشورے کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 کے 6 آدمیوں کو قصاص میں قتل کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایک مومن کے ناحق قتل میں ساری دنیا شریک ہو تو میں ساری دنیا سے قصاص لیتا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کسی مومن کو ناحق قتل کرنا۔ یا ایھا الذی، سزا کیا ہے؟ ابد الآباد جہنم۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا آپ کے سامنے 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ابد الآباد جہنم، ایک وراثت کے اندر کسی کے حق تلفی، ایک سود کھانا، اور ایک قتل ناحق، ان کی سزا ابد الآباد جہنم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ قاتل کے لیے بخشش ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے آپ کے سامنے جملہ آیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے نیچے جو گناہ ہیں اس میں سے جس کو میں چاہوں گا بخش دوں گا، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ بخش بھی سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، جہاد کرو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور نہ کہو تم اسے جس نے تم کو سلام کی ہو کہ تو مومن نہیں ہے، لست مؤمنا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی ساز و سامان کے طلبگار ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مال غنیمت کے بڑے خزانے موجود ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے تھے، اس سے پہلے ایسے تھے، یعنی تم بھی مسلمان نہیں تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت سے نوازا، فتبینوا، تو دوسروں کے بارے میں بھی خوب اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ حضرات صحابہ جنگ میں جاتے، متعدد واقعات ایسے پیش آئے کہ کسی شخص نے آگے سے یوں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نے کہا اچھا جان بچانے کے غرض سے کلمہ پڑھ رہا ہے، صحابہ نے اس کی گردن وہیں پر اڑا دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک واقعہ ایسے پیش آیا، انہوں نے ایک بستی پر حملہ کیا، ایک شخص نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا، حضرت اسامہ نے اس کی گردن اتار دی، کہا یہ جان بچانے کے ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، اللہ کے رسول نے کہا حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا تھا کہ دل سے کلمہ پڑھا یا نہیں؟ حلا شققت قلبہ۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار اللہ کے رسول نے کہا، میں کہنے لگا کاش آپ چپ ہو جاتے، لیتہ سکتا، اور کہنے لگے کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہیں ہوا ہوتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ پیش آیا، ایسا ہی واقعہ ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک علاقے میں گئے، وہاں پر یہ تو کلمے کے واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے باضابطہ کلمے پڑھے تھے، ایک علاقے میں گئے، بستی پر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد سب لوگ بھاگ گئے، ایک شخص اپنی بکریوں کے ساتھ وہیں پر رہا، وہ وہاں سے بھاگا نہیں، تو صحابی اس کے پاس پہنچا، جو بھی لشکر کے امیر تھے وہ پہنچے، اور اس سے کہا تو کیوں نہیں بھاگا؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اچھا جان بچانے کے غرض سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور بکریوں کو بچانے کے لیے، اور اس کی گردن وہیں پر اتار دی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر بھی شدید ناراض ہوئے۔ ایک جگہ باضابطہ طور پر ایک شخص نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسلمانوں علیہ السلام، ورنہ جاہلیت کے سلام تھی انعم اللہ بک صباحا، گڈ مارننگ، انعم اللہ بک مساء، اللہ آپ کی شام اچھی کرے، اللہ آپ کی صبح اچھی کرے، جس کو آج کل گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ ایوننگ۔ تو یہ جاہلیت والی سلام تھی، اسلام نے اس کی جگہ یہ سلام سکھائی، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں۔ تو اس صحابی نے اسلامیانہ سلام کی، کوئی جاہلانہ سلام نہیں کی، کہا اچھا
یہ تو ایسے ہم کو مسلمانی دکھا رہا ہے، اور اس کی گردن اتار دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کو پیش نظر رکھ کر یہ آیت اتاری، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ جس نے تم کو مسلمانوں والی سلام کی تو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جس نے تمہیں سلام کی اس کو یوں نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ کیوں؟ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے نا، ایمان کا تعلق تو زبان سے نہیں ہے، اور تم اس بات کے مکلف بنائے گئے ہو کہ ظاہراً جو مسلمان اس کو مسلمان مان لو، جو ظاہراً کافر اس کو کافر مان لو، دل سے کون کافر ہے کون مسلمان ہے یہ اللہ پر چھوڑو۔ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو کہ بکریاں مل جائیں، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، یاد گس تھا ان پن بچپن پنی حیثیت گس نمشراوی ذاتی، فمن اللہ علیکم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تو مطلقاً صحابہ کو اس حوالے سے بتلائی کہ تم اس سے پہلے کیا تھے، یاد ہو تم بھی تو مسلمان نہیں تھے ایک زمانے میں، پھر اللہ نے تم کو اسلام کی دولت سے نوازا، تو دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہو تم مسلمان نہیں ہو؟ تو غربت ہو یا مالداری ہو، بے دینی ہو یا جہالت ہو، انسان کو اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کذالک کنتم من قبل، عموماً لوگ دولت کے عروج کو پا کر اپنی غربت کو بھلا بیٹھتے ہیں اور متکبر بن جاتے ہیں۔ فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، گھروں میں بیٹھنے والے مومنوں میں سے جو کہ معذور نہ ہوں، وہ اور راہ خدا میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت بخشی ان لوگوں کو جو اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، بیٹھنے والوں پر ایک درجہ۔ وکلا وعد اللہ الحسنى، اور اللہ نے سبھی کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر ایک بہت فضیلت دی ہے اور بڑے اجر کی فضیلت دی ہے، اجرا عظیما۔ یہاں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ ایسے جو جہاد میں شرکت نہیں کرتے تھے، اور کچھ ایسے جو جہاد میں شرکت کرتے تھے اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے۔ مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد ہو یا بدر ہو، ہر جنگ کے اندر خود شریک رہے، مال سے بھی، یا تبوک ہو یا کوئی بھی جنگ، مال سے بھی اور جان سے بھی جہاد کیا، اور دیگر بھی سینکڑوں صحابہ۔ لیکن کچھ ایسے تھے جو جہاد میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ، اور جو اپنی مال اور جان کے نذرانے راہ خدا کے اندر پیش کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو اپنی جان اور مال کے نذرانے راہ خدا میں پیش کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت نے ان کے درجات بلند رکھے ہیں۔ اس میں یہ ہو گیا کہ کچھ صحابی آئے، مثلا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ میں تو جہاد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، میں آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا نہیں، میں تو پھر ان لوگوں میں سے ہو گیا جو فضیلت سے محروم ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے مختصر وحی اتاری، غیر اولی الضرر، صرف اتنا سا جملہ، سوائے ان کے جو معذور ہیں، یعنی معذوروں کو گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ فضیلت سے نوازیں گے، اجر سے نوازیں گے۔ اس غیر اولی الضرر کے نزول کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹانگ اور آپ کی ران حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، اور فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑا گویا کہ پہاڑ آ گرا ہو، اور مجھے لگا کہ میری ٹانگ، میری ران چکنا چور ہو جائے گی۔ یہ وحی کا ثقل ہوا کرتا تھا، وحی کا بوجھ ہوا کرتا تھا، وحی کی عظمت ہوا کرتی تھی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رتبے ہیں، کن کے لیے؟ راہ خدا میں لڑنے والوں کے لیے۔ وَمَغْفِرَةً، اور بخشش ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، رحمت انہیں حاصل ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ابتداء میں نے عرض کر دیا کہ ابتدائی زمانے کے اندر جہاد کے ساتھ ساتھ اور ایمان لانے کے ساتھ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہجرت فرض تھی، ہجرت کے بغیر ایمان قبول نہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے مکہ مکرمہ کے اندر جنہیں ان کو اپنا گھر چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا لازمی حکم تھا کہ ہجرت کرنا تم پر فرض ہے۔ کچھ تو ایسے تھے جو ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے، معذور تھے، بچے تھے، عورتیں تھے، بوڑھے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے مستثنیٰ کر دیا۔ لیکن جو لوگ معذور نہیں تھے، جو توانا اور تندرست تھے، طاقتور ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس آیت کے اندر وعید سنائی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کی فرشتوں نے، بلا شبہ وہ لوگ جن کی فرشتوں نے روح قبض کی اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے، قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے ان سے کہا تم کن لوگوں میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہنے لگے ہم زمین میں بڑے بے بس تھے، کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، اس لیے ہم کمزور تھے، بے بس تھے، مکہ میں کچھ نہ کر سکے۔ اس پر فرمایا گیا ٹھیک ہے چلو تم یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ قالوا، فرشتوں نے ان سے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسپین کے اندر کیا ہوا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا، زبردستی لاکھوں مسلمانوں کو عیسائیوں نے عیسائی اور مرتد بنا دیا، جبکہ ان کے سامنے آپشن نمبر 2 یہ بھی تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں افریقہ کی طرف، عرب ممالک کی طرف، اور اس صورت میں ان کا بھی ایمان بن جاتا، ان کی نسلوں کا ایمان بچ جاتا۔ آج اسپین میں دیکھنے کو بھی ایک بھی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسے موقع پر ہجرت سے اعراض کیا، نتیجتاً ان کو نہیں تو ان کی نسلوں کو آگے جا کر زبردستی مرتد بنا دیا گیا، اور وہ لاکھوں مسلمان لاسٹ میں ارتداد کا شکار ہو گئے۔ تو ایسے موقع پر اگر کسی زمین پر رہ کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو ایمان کی حفاظت کے خاطر کسی مسلمان ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم۔ اس لیے کہ ایسا بھی ہوا کہ عرب کے بے شمار لوگ جو یورپ چلے گئے، جو امریکہ چلے گئے، وہاں پر وہ نہیں تو ان کی نسلیں آہستہ آہستہ ارتداد کا شکار ہوگی، حالانکہ عربیون نسل تھے۔ اور جو لوگ یہاں سے یورپ جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کچھ نسلوں تک تو ان کی ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن انہیں اپنے بچوں کی ایمان کی رکھوالی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ماحول کے اندر وہ رنگ جاتے ہیں۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں مگر جو بے سہارا تھے مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، نہ کوئی تدبیر کر سکتے تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں وہ کوئی راستہ پاتے تھے، تو فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تقویت دی اور مدینہ باضابطہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن گئی، ایک ریاست وجود میں آ گئی، تو مکہ فتح ہو گیا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہوگی۔ یعنی کون سی ہجرت؟ ہجرت من المکہ الی المدینہ اب وہ منسوخ ہو گئی۔ ہاں کسی بھی ملک کے اندر مسلمانوں کو اگر ایمان پر عمل کرنا دشوار ہو جائے یا اسلامی احکام پر، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جیسے کہ یہاں پر تبتی لوگ 1962 کے اندر آئے تھے اور باضابطہ طور پر ان کے 2 محلے 2 بستیاں آباد ہیں، ایک عیدگاہ کے پاس اور ایک حول کے اندر۔ یہ وہی لوگ جو 1962 میں چائنا سے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے اور بیچاروں کو آج تک یہاں کی شہریت انہیں نہیں ملی ہے، لیکن وہ گزار رہے ہیں دن کسی نہ کسی طریقے سے، باقی سب کو شہریت مل گئی۔ چند دن پہلے ہی سب کو شہریت مل گئی، وہاں سے آئے ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، ہندو ہوں، افغانستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، پاکستان کے ہوں، سب کو شہریت مل گئی۔ لیکن جو بیچارے مسلم آئے ہوئے تھے 1962 سے لے کر آج، اب ان کو کتنے سال ہو گئے؟ 60-65 سال ہو گئے، لیکن ان کو شہریت کا آدھار کارڈ تک نہیں دیا جاتا ہے۔ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ پائیں گے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا پائے گا وہ زمین کے اندر رہنے کی جگہ، مراغمن رہنے کی جگہ بہت زیادہ، وسعتن اور پائے گا گنجائش۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو شخص نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر لازم ہو گیا، اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو چکا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ خالد ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی تھے، ہجرت کر کے نکلے مکہ سے حبشہ کی طرف، راستے میں انتقال ہو گیا، تو صحابہ کہنے لگے پتہ نہیں وہ مہاجرین میں شمار ہوں گے یا نہیں، ثواب ان کو ملے گا یا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، انما الاعمال
بالنیات، چونکہ یہ ہجرت کی غرض سے نکلے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ مہاجرین میں شمار ہوں گے۔ ایک اور صحابی نکلے مکہ مکرمہ سے، بڑے ضعیف تھے، کمزور تھے، ان کو چارپائی پر اٹھا کے لایا گیا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، بڑے کمزور تھے، مقام تنعیم جہاں پر مسجد عائشہ اور جہاں سے لوگ احرام باندھ کے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے وہاں پر پہنچے اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ صحابہ میں پھر چمی گویاں ہوئی، یہ مہاجرین شمار ہوں گے یا نہیں، کیونکہ مکہ کی زمین پر انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں آیت اتاری جو شخص ہجرت کی غرض سے نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں من بیتی اپنے گھر سے، پھر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر مل گیا۔ علماء نے اس سے مسائل استنباط کیے، جو شخص کسی بھی نیکی کا عزم مصمم کر لیتا ہے اور اس راہ پر چل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باضابطہ طور پر اس کو انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ مثلا کوئی شخص راہ خدا میں لڑنے کے لیے نکلا اور گھر سے نکلتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن وہ مجاہد فی سبیل اللہ شمار کیا جائے گا۔ ایسے ایک شخص نے عزم مصمم کر لیا کہ میں حافظ کلام اللہ بنوں گا اور حفظ کرنا شروع بھی کیا، ابھی ایک ہی پارہ کیا تھا، بڑھاپے کے اندر ایک ایک آیت روزانہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن وہ باضابطہ حافظوں میں شمار ہوگا۔ سائنس سوچی کہ حافظ ہے کہ لکڑ بنت بڑھ ہے کہ بنت کی ٹھیک حافظ ہے کہ بنت، لیکن حافظن سے ہے کہ ویسے حافظ بھی بن سکتا ہے۔ صحابہ سینکڑوں میں ایسے تھے جو بوڑھے تھے اور وہ حافظ بنے۔ فقد وقع اجره على الله وكان الله غفور رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، اور جب تم زمین میں سفر کرو فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، تو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم نمازوں میں قصر کرو، تخفیف کرو، ان خفتم اگر تمہیں اندیشہ ہو، ان یفتنکم الذین کفروا کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا کافر لوگ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ جو شرط لگائی گئی کہ قصر نماز، پہلے میں مسئلے کی وضاحت کر دوں تھوڑی سی کھل کر۔ مسئلہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابتداء نمازیں 2 رکعت فرض ہوئی تھی، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت، مغرب 3 تھی، آلریڈی 3 ہی رہی، فجر 2 تھی، 2 ہی رہی۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت، اگر آپ کہیں پر مقیم ہیں ٹھہرے ہوئے جیسے ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 کو 4 کر دیا، جبکہ سفر میں اعلی حال ہی حسب سابق 2 ہی رہی، یعنی جیسے 2 تھی کنٹینیو ویسے 2 ہی رہی، سفر کے اندر 2 تھی تو 2 ہی رہی۔ البتہ حضر کے اندر جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اب 2 کی جگہ کتنی پڑھی آپ؟ 4 پڑھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ سفر میں جاتے ہیں، سفر کا مطلب کیا ہے کہ آپ 3 دن کے سفر پر جاتے ہیں، ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں تک پہنچنے میں آپ کو 3 دن لگتے ہیں۔ اب فقہا نے بعد میں اس کو کہا کہ بھائی وہ 3 دن کتنے ہوتے ہیں؟ بخاری میں ہے وہ 4 برید۔ 4 برید کا مطلب ہوتا ہے وہ 48 میل اور 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر اگر آپ گھر سے دور جاتے ہیں، 77 کلومیٹر اگر آپ گھر سے دور جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے، تو گھر سے نکلتے ہی راستے میں آپ کو قصر پڑھنی ہے، یعنی ہاف نماز 4 کی جگہ 2، اور وہاں پر بھی آپ جہاں پر آپ ٹھہرے ہوں گے اگر 15 دن سے کم آپ کو ٹھہرنا ہے تو اس صورت میں آپ کو کتنی پڑھنی ہے؟ 2 ہی رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ وہاں پر 15 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں، اگر وہاں پر آپ 15 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس جگہ پر پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، آدھی نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آدھی نماز پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص پوری پڑھنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہذہ صدقۃ، یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، ایک سہولت، ایک تخفیف ہے، تو تم اس کو قبول کر لو۔ دیکھیے تمہارا من کیا کہتا ہے کہ میں 40 رکعتیں پڑھوں، 4 رکعتیں پڑھوں، من کی نہ مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کہتا ہے 2 پڑھو تو بس 2 ہی، مجھے میرا رب خوش ہونا چاہیے، چاہے وہ 2 میں ہو جائے چاہے وہ 4 میں ہو جائے۔ تو رب کہتا ہے 2 تو میں اپنی نفس کی نہیں مانوں گا، 4 رب کہتا ہے 2 تو میں 2 ہی پڑھوں گا۔ یہ بھی کبھی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ عزیمتوں پر عمل کیا جائے۔ ایک شخص ہے جس کو زبردستی کفر بلوایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تو زبان سے کلمہ کفر بول،
نہیں تو تیری گردن اڑا دی جائے گی. تو وہ شخص اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن ایمان کو سودا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے. عزیمت پر آپ نے عمل کیا, اگرچہ رخصت یہ بھی تھی کہ تم زبان سے کلمہ کفر بول دو اور دل کے اندر ایمان رکھو. تو اسی طریقے سے یہاں پر دیکھ لیجئے, رخصت یہ ہے کہ تم 2 پڑھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ عزیمتوں پر عمل کیا جائے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. تو یہ ان خفتم کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے, نہ کہ قید احترازی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ دشمن کا ڈر ہو تبھی جا کر تم نماز قصر کرو گے. اگر دشمن کا ڈر بھی نہیں ہے تب بھی تم کو آدھی نماز پڑھنی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک راستے میں قصر نماز پڑھی, حالانکہ ہمیں دور دور تک کسی دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا, اور مدینہ سے مکہ تک اس زمانے میں 8 دن لگتے تھے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. یہاں سے آگے اب صلاۃ الخوف کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. صلاۃ الخوف کیا ہے کہ آپ دشمن سے مقابلے کی حالت میں ہیں, دشمن آپ کے سامنے ہے. ایسی صورت میں بھی شریعت آپ کو نماز معاف نہیں کرتی ہے. ایسی صورت میں بھی شریعت آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے جب دشمن آپ کے سامنے ہو, اور اس موقع پر بھی شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے, اور اس صورت میں بھی شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ نماز آپ کو معاف نہیں ہے. اب اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف, چونکہ جب آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوگا تو یقینی طور پر دشمن سے مقابلے کی صورت میں آپ سفر میں ہوں گے تو آپ کو 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہوں گی. اب طریقہ کار یہ بتایا شریعت نے کہ امام صاحب ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یا صحابہ تھے, امیر المؤمنین, یا آج بھی کوئی جو بھی مقتدا ہوں, پیشوا ہوں, رہبر و رہنما ہوں, وہ نماز پڑھائیں گے اللہ اکبر. تو مسلمان 2 گروہوں میں بٹ جائیں, ایک گروہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور ایک گروہ دشمن سے مقابلے میں لگا رہے, یا دشمن کے مقابلے میں دشمن کا دھیان رکھے کہیں دشمن حملہ نہ کر دے, اٹیک نہ کر دے, اس طرف رہے, وہ پورا متوجہ دشمن کے مقابلے کے اندر. تو جب امام صاحب 1 رکعت پوری کر لیں تو اب جنہوں نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی یہ پیچھے آ جائیں, اور جنہوں نے ابھی تک نماز شروع ہی نہیں کی یہ اٹھ کر امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں. امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب یہ جماعت واپس آئے گی اپنی جگہ پر, اور وہ جماعت چلی جائے گی ادھر جو پہلے آئی تھی. جنہوں نے 1 رکعت پڑھ لی وہ امام کے ساتھ 2 رکعت بھی پڑھ کر ادھر آ جائیں گے. اب یہ جماعت جائے گی وہاں, اور وہ بھی اپنی 2 رکعت پڑھ کر اپنی نماز پوری کر لیں گے. تو اسے ہم صلاۃ الخوف سے تعبیر کرتے ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف منسوخ ہوگی, لیکن چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ صلاۃ الخوف منسوخ نہیں, آج بھی مشروع ہے. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو مسلمانوں میں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنے ساتھ اپنا سامان رکھیں. یعنی اس موقع پر بھی جو باضابطہ طور پر حفاظتی سامان ہے, خود ہے, یا اسی طریقے سے جو یہاں پر وہ لوہا وغیرہ سینے پہ رکھتے ہیں آگے پیچھے, تو اس وقت وہ اپنا حفاظتی سامان اپنے ساتھ رکھیں, اس کو اتار کے نہ رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا, تلوار وغیرہ ساتھ رکھیں کہ مبادا دشمن اچانک حملہ نہ کر بیٹھے, اور تم پھر اس وقت جو ہے یا جو بھی تمہاری بندوق وغیرہ اپنے ساتھ رکھو, اور تم اس وقت ہتھیار کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہو. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, ہتھیار تمہارا عین نماز کے عالم میں بھی ساتھ ہونا چاہیے. فَإِذَا سَجَدُوا, اب اس جماعت اولا نے جب سجدہ کر لیا, اس پہلی طائفہ نے جب سجدہ کر لیا, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, وہ پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور دوسری جماعت آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا, جنہوں نے ابھی نماز پڑھی نہیں, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور ایسے موقع پر بھی وہ اپنے بچاؤ کا سامان کریں, اور اسلحتہم, اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, چاہتے ہیں کافر لوگ, لو تغفلون عن اسلحتکم, کہ تم اپنے اسلحے سے, سامان سے غافل ہو جاؤ. وامتیاتکم, اور اپنے سامان سے. فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ, تو وہ یک بارگی تم پر حملہ کریں. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم. اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ نماز کے عالم میں بھی ہتھیار ساتھ ہونا چاہیے, لیکن اگر تمہیں کوئی عذر ہو, مثلا بارش کی وجہ سے ہتھیار ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو, یا تم بیمار ہو,
ہتھیار ساتھ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا نبیکم اذا، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو بارش کی بنیاد پر، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، کہ ان تضعوا اسلحتکم، تو کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے ہتھیار کو نیچے رکھو، وخذوا حذرکم، اور اس موقع پر بھی اپنے بچاؤ کا سامان کرو، ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو صلاۃ الخوف آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آسان طریقہ ہے، دونوں جماعتیں امام کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھیں گی، پہلی جماعت نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، واپس آ جائے اور وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ اب جس نے ابھی نماز شروع نہیں کی وہ جا کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے اور پھر اس کے بعد واپس آ جائے وہ۔ اب پہلی والی جماعت جا کر اپنی نماز پوری کر لے، جب یہ واپس آ جائے اب دوسری والی جماعت جا کر وہ اپنی نماز پوری کر لیں، ایزی طریقہ ہے۔ امام صاحب 4، وہ انتظار کریں گے، امام صاحب کی 4 نہیں ہوں گی، امام صاحب ایک رکعت پوری کرنے کے بعد منتظر رہیں گے، دوسری جماعت آئے گی تو پھر وہ ان کو ایک رکعت پڑھیں گے، تو امام صاحب کے تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے، لیکن پھر یہ جماعت جا کر اپنی ایک ایک رکعت پوری کر لے گی، جی، تو وہ اپنی ایک ایک رکعت پڑھیں گے۔ ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا فاذا قضیتم الصلاۃ، اس کے مجموعی طور پر 16 طریقے محدثین نے بیان کیے، ان میں کوئی شرح طریق شاہد سگس پتہ ونیو نہ کم وائڈ بالد فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اور جو حنفیہ کے ہاں مشروع ہے وہی طریقہ بیان کیا میں نے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پس جب تم نماز کو پورا کر چکو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، اب اللہ کو یاد کرو تم کھڑے کھڑے بھی اور بیٹھے بیٹھے بھی اور اپنے پہلو کے بل بھی لیٹے لیٹے بھی۔ فاذا اطمأننتم، اب جب تم مطمئن ہو جاؤ دشمن سے، فاقیموا الصلاۃ، تو اب تم کو اس طریقے سے نماز ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے تم ابھی تک ادا کر رہے تھے، بلکہ اب تم سابقہ حالت پر اطمینان کے ساتھ نماز قائم کرو، اور وقت پر عین جنگ کے عالم میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وقت مس نہیں ہونا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اشیت پر جوم گسن یا اش کن سفرس میں آسن یا کن خاندرس میں آسن، عموماً ہمارے یہاں لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ سفر میں نماز ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے تو شام کو سارے ایک ساتھ پڑھنی۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہاں سے جموں تک تم ہزاروں لوگ جاتے ہو، لاکھوں لوگ روزانہ، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نہ سفرس میں اچھی نماز اچھا نہ شام اس قضا کریں۔ حالانکہ اللہ نے قصر کیوں کرائی ابھی پیچھے آپ نے پڑھا، قصر اس لیے کہ وقت پر تم کو پڑھنی ہے، یہ تخفیف اس لیے دی گئی کہ تم وقت پر یہاں سفر میں ہو، پریشانی میں ہو، اس لیے تم کو آدھی پڑھنی۔ اب اگر انسان نماز ہی نہ پڑھے، دوسری بڑی پریشانی، یہاں سے آپ جموں جائیں گے، جموں سے یہاں آئیں گے، آپ کو 5-6 مسجدیں مل ہی جائیں گی جہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن مستورات کے لیے نماز پڑھنے کا یہاں سے جموں سے یہاں تک کہیں کوئی انتظام نہیں ہے، جبکہ آپ دیگر جگہوں پر جائیں گے، دیگر ممالک میں جائیں گے، عرب میں جائیں گے تو ہر مسجد میں باضابطہ طور پر مستورات کے لیے بھی الگ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں۔ کم سے کم سفر کی جو مسجدیں ہیں، راستے کی جو مسجدیں ہیں، ان میں یہ انتظام ہونا چاہیے۔ اور بہرحال عورت ہو یا مرد، سفر میں بھی نماز پڑھنی ہے آپ کو، اور مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آپ تجارت میں ہو، آپ ملازمت میں ہو، آپ سفر میں ہو، آپ گھر میں ہو، مقررہ وقت کی پابندی ضروری ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دشمن کا پیچھا کرنے میں تم کمزوری نہ برتو۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، اگر آج تم تکلیف سے دوچار ہوئے ہو، فانہم یعلمون کما تعلمون، تو جس طریقے سے تم تکلیف سے دوچار ہوئے تھے وہ بھی تو تکلیف سے دوچار ہوئے۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، لیکن تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں۔ غزوہ احد کے تناظر میں اگر اس آیت کو دیکھ لیا جائے تو زیادہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اے مسلمانوں، اب جب تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو تمہیں دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہیں برتنی چاہیے۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، یقینی بات ہے کہ تمہیں زخم آ پہنچا ہے، تمہیں بڑا دکھ پہنچا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جس طریقے سے تم کو دکھ پہنچا ان کو بھی تو دکھ پہنچا تھا، تو کیا وہ پیچھے ہٹ گئے؟ انہوں نے تو باضابطہ اپنے عزائم کو مضبوط کیا، لشکر جمع کیا،
پیسے خرچ کیے اور 3000 کا لشکر لا کر تم پر حملہ کیا اور انتقام لیا، تو جب وہ پیچھے ہٹے نہیں، ڈٹے رہے، شکست کے باوجود حوصلے نہیں ہارے، تم ایمان والے ہو کر حوصلے ہار بیٹھتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، تمہیں حوصلے نہیں ہارنے، بلکہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، خصوصاً کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کے بھی امیدوار ہو، اور وہ تو جنت کے امیدوار نہیں ہے، تم اللہ کے رضا جوئی کے طلبگار ہو اور وہ اللہ کے رضا جوئی کے طلبگار نہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا اس قرآن کو سچائی کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس وحی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا ہے، اس فہم کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، بڑا لمبا چوڑا لیکن دلچسپ بھی ہے، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک خاندان تھا، بنو ابیرق۔ اس بنو ابیرق کا ایک فرد تھا، چور، ڈاکو قسم کا، اس کا نام کیا تھا؟ کچھ روایات میں آتا بشیر اور کچھ روایات میں آتا اس کا نام طعمہ، بہرحال طعمہ تھا یا بشیر تھا، جو بھی اس کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان خاندان ہے مدینہ منورہ کے اندر، اس زمانے کے اندر کنک کی، گندم کی پیداوار نہیں ہوا کرتی تھی اور آج بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو ملک شام سے لایا جاتا تھا، ملک شام سے اس کو درآمد کیا جاتا تھا۔ اب لوگ خریدتے تھے، لیکن جیسے ہمارے ہاں لوگ کوئی مہنگی چیز کشمش وغیرہ خریدیں، اسی طریقے سے تھوڑا بہت خرید کے رکھتے تھے، کبھی مہمان وغیرہ کوئی تقریب وغیرہ ہو اس موقع پر وہ پکاتے تھے، ادروائز وہاں پر کھجور اور جو کا آٹا زیادہ استعمال ہوتا تھا، کھجور کھایا کرتے تھے، دودھ پیا کرتے تھے، اور جو کا آٹا یہی ان کی غذا ہوا کرتی تھی۔ گندم کا آٹا بہت کم دستیاب ہوا کرتا تھا، کنک کا آٹا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ضرورت کی غرض سے گندم کے آٹے کی ایک بوری خریدی کہ کبھی کوئی تقریب وغیرہ ہو یا کوئی پریشانی ہو تو اس موقع پر جو ہے اس کو پکایا جائے، مہمانوں وغیرہ کے موقع پر۔ انہوں نے اپنے گھر کی پچھلی کوٹھڑی کے اندر ایک حصے کے اندر اس آٹے کی بوری کو چھپا کر رکھا اور اس میں اپنے کچھ ہتھیار بھی رکھے اس بوری میں۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ابیرق کے اس فرد یعنی بشیر کو پتا چلا کہ بھائی فلاں جگہ مال ہے، تو اس نے گھر کے اندر پیچھے سے دیوار میں نقب لگایا، دیوار توڑی اور بوری کو چوری کر کے لے گئے۔ اب بوری کو چوری کر کے لے گیا، صبح دیکھا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں تو چوری ہو گئی۔ اب کس نے چوری کی؟ انہوں نے جا کر اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس طریقے سے میری چوری ہو گئی، کیا کیا جائے؟ تو دونوں نے مل کر تحقیق و تفتیش شروع کر دی محلے کے اندر، بستی کے اندر۔ بولنے والوں نے بولا دون آز اچھو اس راتس او فلانی خاندانس میں بنو بتا دی اسو نار دزن تو بے اس کہتے ہیں زبردست شعرا وورا، انہیں تیتیس تم کہتے ہیں رنن کرن۔ تو ان کو شک ہو گیا کہ انہی لوگوں نے یہ چوری کی ہے، چنانچہ بنو ابیرق کے پاس پہنچے، انہوں نے قسمیں کھانی شروع کی، اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کی، ہم پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، بلکہ چوری تو حضرت لبید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، لبید ابن سہل نے کی۔ یہ بیچارے ایک سیدھے سادے شریف بزرگ انسان تھے، مومن اور مخلص تھے، تو چونکہ جو بیچارے شریف سیدھے سادے ہوتے ہیں ان پر اگر چوری کا الزام لگایا جائے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایمان نہیں ہے کہ تم پر چوری کا الزام یا کوئی بھی تہمت لگائی جائے اور تم خاموش تماشائی بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری بزدلی ہے جس کو تم ایمان کا نام دیتے ہو۔ ایمان تو تم سے یہ تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو تم پہاڑ بن کر سامنے سے کھڑے ہو جاؤ کہ ثابت کر کے دکھاؤ، نہیں تو تم کو اس کی سزا ملے گی جو تم نے جھوٹا الزام لگایا۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ اب کوئی انسان اپنی بزدلی کو ایمان کا نام دیتا ترائیو خدا اس پہ خدایشی ونن پنن دفاع کر تو ترائیو خدا اس پہ، تم اپنی عزتوں کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو خدا اس پر ترائیو، خدا اس پر کیوں اشتراؤں، خدا دپن اپنی عزت کا دفاع کرو، تو اپنی عزت کا دفاع کرنا ہے۔ حضرت لبید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکل گئے، کس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا؟ اب بنو ابیرق ڈر گئے، کہا نہیں ہے تم نے چوری نہیں کی، یہ تو ایسے لوگ کہہ رہے تھے، چھوڑو۔ ڈر گئے فوراً اور الزام واپس لے لیا۔
ادھر سے تیزی کے ساتھ گئے گھر کے اندر اور اس آٹے کو اور ہتھیار کو پہنچا دیا ایک یہودی کے پاس اور کہا کہ اس کو امانتاً چند دنوں تک آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہودی نے بھی کہا چلو امانت ہے، ٹھیک ہے رکھ دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ کیا کہ تھوڑا سا آٹا لے کر حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کر یہودی کے گھر تک ایک لکیر سی ڈال دی تاکہ چوری کا الزام یہودی پہ لگ جائے، اور انہوں نے الزام لگا دیا یہودی پر کہ بھئی چوری جو کی ہے اب یہودی نے کی ہے۔ ادھر سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اس طریقے سے میرے چاچا حضرت رفاع کی چوری ہوئی ہے، اور شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ چوری جو کی ہے وہ بنو ابیرق نے کی ہے۔ چونکہ بنو ابیرق ایک منافق خاندان تھا تو بظاہر تو مسلمان تھے، انہوں نے بھی چالاکی یہ کی کہ کچھ مسلمانوں کو اپنا وکیل بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فریاد شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہتھیار یہودی کے پاس نکلے، آٹے کی لکیر گھر سے لے کر یہودی تک کے گھر تک ہیں، تو خامخواہ ہم سیدھے سادے غریب مسلمانوں کو بدنام کرایا جا رہا اور اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر کے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بظاہر قرائن سے یہی لگا کہ غالباً چوری کس نے کی ہے؟ یہودی نے کی ہے۔ تو آپ نے حضرت قتادہ سے کہا کہ تم بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے کیوں کہ ایک مسلمان پر الزام لگاتے ہو، تہمت لگاتے ہو؟ حضرت قتادہ کو یہ جملہ اتنا بھاری ہوا، کہتے ہیں کہ کاش میرا سارا مال چلا گیا ہوتا لیکن اللہ کے رسول سے یہ بات مجھے سننے کو نہ ملی ہوتی، میں نے اللہ کے رسول سے ذکر ہی نہ کیا ہوتا۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے اب ارادہ بھی کر لیا کہ یہودی کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں چوری کی سزا میں۔ تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری جس میں پوری کی پوری حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا کہ چوری کرنے والا اصلاً بشیر ہے یا توما، اور یہ خاندان جو ہے پورا اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتار کر یہودی کو بری کر دیا اور چوری کا الزام جو ہے وہ بشیر پر ثابت ہو گیا۔ اب یہ یہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ اب اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے تھے، یہاں سے بھاگ گیا اور پہنچ گیا مکہ مکرمہ مرتد ہو کر۔ آج تک اگر منافق تھا، چھپا ہوا کافر، اب یہ کھلم کھلا کافر بن گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہ ایک عورت کے گھر میں ٹھہرا کچھ عرصے تک۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے چور ہے تو اس نے بھی اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب در بدر بھٹکتا رہا، پھرتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تاں کہ ایک دن یہ اپنی عادت سے باز نہ آ سکا تو اس نے ایک گھر کے اندر نقب لگائی چوری کرنے کی غرض سے، اوپر سے اس پر دیوار گر گئی اور یہ وہیں پر ہلاک ہو گیا مرتد ہو کر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص خیانت کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے، مرتد ہو کر ذلت کی موت مرا۔ اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد اسباق دیے ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ مسلمانوں تمہیں کسی بھی مجرم کی خواہ حمایت نہیں کرنی چاہیے، پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے۔ مجرم ہے، اس کی پشت پناہی کسی صورت میں نہ کی جائے، کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور جو صداقت ہے ہمیشہ اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک اور سبق یہ دیا گیا کہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جرم کوئی کرے اور الزام کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا جائے۔ جرم کوئی کرے اور الزام کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا جائے۔ عموماً تھانوں میں ایسا ہوتا ہے اور دنیاوی حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے، جب مجرم پکڑا نہیں جاتا ہے تو کسی بھی بے گناہ کو پکڑ کر میڈیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے مجرم، حالانکہ وہ بیچارہ بے گناہ ہوتا ہے، گناہ کسی اور نے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی بے گناہ پر الزام لگائیں شدید وعیدیں اس صورت کے اندر بیان کی ہیں، اور اس واقعے کے اندر دیکھیے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس واقعے کو ذہن میں رکھے۔ اب ان آیات کو پڑھیے۔ ہم نے قرآن کو آپ کی طرف حق کے ساتھ اتارا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اس فہم کے مطابق، اس وحی کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھلائی ہے، جو اللہ آپ کو سمجھاتا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، یعنی بنی ابیرق کی طرفداری نہ کیجیے۔ ولا تجادل، اور نہ لڑیے آپ ان لوگوں کی جانب سے جو خود اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، جو خیانت کرنے والا ہو، گنہگار ہو ایسے شخص کو۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے ہیں، وہو معہم، جبکہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اذ یبیتون، جبکہ وہ رات گزار رہے تھے، ما لا یرضی من القول، ایک ایسی چیز میں جو کہ ناپسندیدہ ہے، یعنی رات کو چوری کا آٹا لا کر اور بنا کر کھا رہے تھے اور مشورہ کر رہے تھے کہ اب الزام کس کے سر لگائیں۔ وکان اللہ اگلی رات میں وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، لو تم نے تو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی کے اندر جھگڑ لیا، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ، کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا وکیل، ان کا کارہ ساز، ان کا چارہ ساز قیامت کے دن۔ ایک آیت یہ بھی معلوم ہوئی کہ عدالتوں کے اندر وکیل کو ایسے مقدمات نہیں لینے چاہیے جہاں پر صاف طریقے سے معلوم ہو کہ جس کا میں مقدمہ لے رہا ہوں یہ مجرم ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جو بھی انسان گناہ کرے گا، برائی کرے گا، یا اپنے آپ پر ظلم ڈھائے گا، پھر اللہ سے استغفار کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا اور بڑا مہربان۔ ومن یکسب اسما، اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرے، فانما یکسب علی نفسی، تو یقیناً اس کے گناہ کا وبال جو ہے اس کی اپنی ذات پر ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ فإنما یکسب علی نفسی، اس نے گناہ اپنے سر لے لیا۔ وکان اللہ علیما حکیما۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جو شخص کسی غلطی کا ارتکاب کرے، او اثما، یا کسی گناہ کا، خطیئۃ چھوٹی غلطی کو بولتے ہیں، اثما بڑے گناہ کو بولتے ہیں، ثم یرمی بھی بریئا، پھر وہ اس غلطی کا یا گناہ کا الزام کسی بے گناہ کے سر تھوپ دے، کسی بے گناہ کے سر تھوپ دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے بہتان اور کھلم کھلا گناہ جو ہے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر آپ پر اللہ، دو رکوع اس بارے میں اترے، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ان منافقوں میں سے ایک جماعت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو بچلائیں۔ وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ گمراہ نہ کرتے مگر صرف اپنے ہی آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو سکھلائیں وہ چیزیں جو آپ کو معلوم نہیں۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر معصوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیغمبر کی دستگیری کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر۔ اگر پیغمبر سے کبھی کوئی غلطی ہونے بھی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ فوراً ہاتھ پکڑ کر ان کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں پیغمبر کا معصوم ہونا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں کوئی صدقے کا حکم دے، او معروف، یا بھلائی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے، تو ایسی سرگوشی جائز ہے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص یہ سب چیزیں کرے گا اللہ کی خوشنودگی میں کی تلاش میں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مسلمانوں کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ کی پیروی کرے، نولیہ ما تولی، تو ہم اس کو جو کر رہا ہے کرنے دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو دوزخ میں پہنچا دیں گے، وساءت مصیرا، اور اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع کے حجت ہونے پر میں قرآن کریم سے استدلال تلاش کر رہا تھا۔ جن چیزوں سے ہم استدلال کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے تو ہم پہلے کتاب اللہ میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، وہاں نہ ملے تو سنت رسول اللہ میں، وہاں نہیں تو پھر اجماع امت میں، اور پھر اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر قیاس میں ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو کیا اجماع سے استدلال کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں میں قرآن سے اس سلسلے میں کوئی آیت تلاش رہا تھا، ایک بار پورا قرآن پڑھا، کوئی آیت نہیں گزری، پھر دوسری بار پورا قرآن پڑھا، پھر کوئی آیت مجھے نہیں ملی،
پھر تیسری بار میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسی آیت مل جائے جس سے اس اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا جا سکے۔ اس آیت پر آ کر میں اچانک رک گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ کو اختیار کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ گویا کہ جس راہ پر سارے مومن چلیں تو اسی کو تو اجماع بولتے ہیں، جس راستے پر سارے مومن چلیں اسی تو کو کیا بولتے ہیں؟ اجماع بولتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حجت ہے، اور اس کی مخالفت جو ہے شدید جرم ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اجماع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نہ ہو۔ عیاذ باللہ پوری امت اس بات پر اجماع کر لے کہ شراب حلال ہے تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشیں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم تر جو بھی گناہ ہوگا اللہ اس کو بخش دیں گے جس کو بھی چاہیں گے، لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا وہ حق سے دور جا پڑا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کو چھوڑ کر مگر چند دیوی دیوتاؤں کو، اناثا دیویوں کو، لات یہ مؤنث، منات مؤنث، عزا مؤنث، دیویوں کی پوجا کیا کرتے تھے اہل مکہ، جیسے کہ آج بھی ہمارے یہاں سیتا کی پوجا کی جاتی ہے اور دیویوں کی پوجا کی جاتی ہے، دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، تو دیویوں کی پوجا کرتے ہیں الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ، اور وہ نہیں پکارتے ہیں مگر صرف شیطان کو جو کہ سرکش ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہے، لعنہ اللہ۔ وقال لاتخذن، اور اس شیطان نے یہ کہہ رکھا ہے، لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں تمہارے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، تمہارے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان سے اپنی پرستش کراؤں گا اور ان کو اپنے راستے پر چلاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو آرزویں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، انہیں حکم دوں گا، ان کو سکھاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو شخص شیطان کو دوست بنائے، وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو کھلم کھلا گھاٹے کے اندر جا پڑا، اس نے گھاٹے کا سودا کیا، کھلم کھلا گھاٹے کا سودا کیا۔ یعیدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، ان کو آرزویں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر صرف دھوکے کے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے دوزخ سے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ دیکھیں شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ لأغوینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آگے سے آؤں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اسی میں سے گمراہ کرنے کی چند چیزیں بتائی یہاں پر شیطان نے جو کہ مردود و سرکش ہے۔ کیسے کہ لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنی پرستش کراؤں گا، اور بہت سارے لوگ زمین پر ایسے ہیں جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر میری پرستش نہ کریں لیکن ان کے اعمال میں سے کچھ نہ کچھ ایسے عمل ان کو کراؤں گا جو تیری مرضی اور منشے کے خلاف ہوں گے۔ مثلا اہل عرب باضابطہ جانوروں کو کاٹ کر ان کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے، جانوروں کا نام، جانوروں کے کان کاٹ دیے اور ان کو بتوں کے نام وقف کر دیا۔ فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا، ولا آمرنہم، میں ان کو سکھاؤں گا ایسی الٹی الٹی چیزیں کہ وہ جانوروں کا کان کاٹ کر ان کو بتوں کے نام وقف کر دیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ علماء نے کہا جیسے کہ جنس کی تبدیلی بعض لوگ آج کل کرتے ہیں، اللہ نے مرد بنایا تھا لیکن جنس کی تبدیلی کر کے باضابطہ طور پر اپنے آپ کو ٹرانسپلانٹ کر کے اپنے آپ کو عورت بناتے ہیں اور عورت اپنے آپ کو مرد بناتا ہے، فلا یغیرن خلق اللہ، اور نسل بندی کرتے ہیں، یہ بھی اسی میں سے آتا ہے۔ یا ایک روایت میں آتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، جو لوگ جسم کو گود کر باضابطہ طور پر نقش و نگار بناتے ہیں جو کہ ناقابل تبدیلی ہے، یہ بھی تغییر خلق اللہ میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے جسم گدوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حسین و جمیل صورت عطا کی ہے اور اس کی ناک پر کوئی بال نہیں آئے،
اس کے ماتھے پر کوئی بال نہیں آئے، اگر ناک پر بال آئے تو ان کو اکھاڑنا جائز ہے، ماتھے پر بال آئے تو اس کو صاف کرنا جائز ہے، لیکن محض حسن کی پیدائش کے خاطر اور نکھار کے خاطر کوئی انسان بھوؤں کو اکھاڑ دے، کم کر دے، یہ بھی تغییر خلق اللہ کے اندر آتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی عیب یا بیماری ہو اور کسی عورت کو داڑھی نکل آئے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے بال نکال سکتی ہے، لیکن جیسے آج کل بیوٹی پارلر سینٹروں میں ہوتا ہے اور باضابطہ طور پر تغییر خلق اللہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ یہاں پر اپنے حسن کو بڑھانے کے خاطر یہاں سے بال کم کر دے، یہاں سے کر دے، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ سب چیزیں وہ آتی ہیں جو تغییر خلق اللہ میں آتی ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں۔ فلا یغیرن خلق اللہ، آرزویں دلاؤں گا، ولا امنینہم، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخش دے گا، تم کرتے جاؤ، گناہ پیتے جاؤ، شراب نہ نماز پڑھنی نہ روزہ، تم جنت میں جاؤ گے، ولا امنینہم، آرزویں دلاؤں گا، ولا یجدون عنہا محیصا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری آرزوؤں سے اور نہیں اہل کتاب کی آرزوؤں سے کام چلے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی شخص برائی کا ارتکاب کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی دوست، ولا نصیرا، اور نہیں کسی کو مددگار۔ یعنی اہل کتاب یہ آرزویں کریں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، محض اس بنیاد پر کہ ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، اور اہل ایمان یہ آرزویں کریں کہ چونکہ ہم اہل ایمان ہیں اس لیے ہم جنت کے اندر جائیں گے، عمل کوئی کرے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آرزوؤں سے کام نہیں چلے گا، اعمال بھی مومنانہ ہونے چاہیے۔ آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، قرآن میں 20 جگہ جہاں پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا وعملوا الصالحات۔ تو اعمال کو نکال کر تم صرف یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو بس میں جنت میں داخل ہو گیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے صرف یہ آرزویں کافی نہیں ہوں گی بلکہ اعمال بھی ضروری ہیں۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، اور جو بھی شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہ وہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی۔ جب قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق میراث وغیرہ کے احکامات اترے اور یہ حکم دیا گیا کہ عورتوں کو بھی باضابطہ میراث کے اندر حصہ دیا جائے، تو یہ عرب کے اندر ایک نئی چیز تھی۔ بہت سارے صحابہ نے کہا شاید یہ عارضی حکم ہوں گے، احکام ہوں گے، اور ان قریب یہ احکام منسوخ ہو جائیں گے اور عورتوں کو میراث وغیرہ کے جو میراث وغیرہ دی جاتی وہ نہیں دی جائے گی، یہ احکام منسوخ ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں دریافت بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جیسے احکام شریعت مرد کے لیے ویسے احکام شریعت عورت کے لیے، جیسے حقوق انسانیت مرد کے لیے ایسے حقوق انسانیت عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا ومن احسن دینا ممن اسلم، اور اس سے اچھا مذہب دین کس کا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے وجود سمیت، اپنے چہرے سمیت پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ محسن، بشرطے کہ وہ مخلص بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے سادے اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کی، حنیفہ جو ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنی قدرت کے ذریعے سے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں آپ کو میں نے ایک چیز بتلائی تھی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اسی کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص ہے، اس کی صرف ایک بیٹی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کیا؟ بیٹی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور مالک کا انتقال، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس بیٹی کا وارث کوئی نہیں،
نہ باپ نہ دادا نہ چاچا، بلکہ اس کا وارث صرف اس کا چچا زاد بھائی بنتا تھا۔ اب چچا زاد بھائی اس کا وارث بنا، چچا زاد بھائی چاہتا یہ ہے کہ میں اس کو نکاح میں رکھوں، چونکہ اس کے پاس دولت و پراپرٹی ہے، مجھے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اس کی ساری کی ساری دولت اور پراپرٹی مجھے مل جائے گی، اور دوسرا مجھ کو حق مہر بھی دینا نہیں پڑے گا، چونکہ گھر کی مرغی دال برابر۔ یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑکی بیچاری حسین و جمیل نہیں ہوا کرتی تھی، خوبصورت نہیں ہوا کرتی تھی، اس کا کہیں اور نکاح بھی نہیں کرتا تھا، نکاح بھی اپنے ساتھ کرتا تھا، اور اس کو جو بیوی کے حقوق محبت وغیرہ ہے وہ بھی نہیں دیا کرتا تھا، کہیں اور نکاح بھی نہیں کرنے دیتا تھا، اپنے نکاح میں رکھتا تھا، کیوں؟ اس کی جو پراپرٹی اور اس پر قبضہ کرنا ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو احکامات دیے وہ دیکھیے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ سمجھ میں آگئے؟ یعنی وہی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اوپر ایک شان نزول بیان کیا، کیا عورتوں کو میراث ملے گی یا یہ حکم منسوخ ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں انہی چیزوں کا، انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، یعنی ان کو میراث اعلیٰ حال ہی ملتے رہے گی، حسب سابق ملتی رہے گی، اور میراث کا حکم منسوخ ہونے والا نہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور یفتی کا فاعل اللہ ہے، اور یفتی کا فاعل وما یتلا علیکم، یہ بھی یفتی ہی کا فاعل ہے۔ وما یتلا علیکم، اور وہ آیات بھی تم کو حکم دیتی ہیں جو تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، فی الکتابی کتاب اللہ میں، فی یتام النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتوہن ما کتب لہن، جن کو تم نہیں دیتے ہو ان کا وہ حق مہر جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، وترغبون، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو بلا مہر کے، محض ان کی پراپرٹی کے لالچ کے اندر۔ ترغبون کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُونَ، لیکن کہیں اور بھی نہیں نکاح کرتے ہو چونکہ ان کی پراپرٹی کو جو ہتھیانا ہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ تبارک و تعالی ان احکام کا بھی تمہیں حکم دیتے ہیں جو بے سہارا بچوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ آیات تم کو یہ بھی تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کے خاطر انصاف قائم کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تو اب اوپر سے میں آپ کو پھر ایک بار ترجمہ کر رہا ہوں، اس آیت کا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اللہ تم کو احکامات بیان کرتا ہے، یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فی النساء، اللہ تم کو ان عورتوں کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو آیات تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان یتیم عورتوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا حق نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات بھی تم کو حکم بتلاتی ہیں۔ والمستضعفین من الولدان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تم کو حکم بتلاتی ہیں ان یتیم بچوں کے بارے میں بھی جو کہ بے سہارا ہیں، المستضعفین من الولدان، اور وہ آیات تم کو یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف قائم کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی بلائی کرو، فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیات کمزور بچوں کے بارے میں بھی تم کو حکم بتلاتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور قرآن کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور قرآن کی آیات عورتوں کے بارے میں بھی احکام بتلاتے ہیں۔ کیا احکام؟ کہ عورتوں کو میراث ملے گی۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور قرآن کی آیات تمہیں ان یتیم بچوں کے بارے میں بھی احکامات بتلاتے ہیں کہ تم اگر ان کے ساتھ نہیں نکاح کرنا چاہتے ہو تو کہیں اور پر نکاح کرا دو ان کا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ان یتیم بچوں کو ان کے حقوق نہیں دے پائیں گے تو تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، کسی اور کے ساتھ نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور یہ قرآن کی آیات تمہیں یتیم اور بے سہارا بچوں کے احکام بھی بتلاتی ہیں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تم کو یہ بھی تاکید کرتی ہیں کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کرو۔ ان تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما۔
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے نشوزن زیادتی کا او اعراضن یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں میاں بیوی پر کہ وہ آپس میں کوئی صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح کرنا بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، مال کی لالچ دلوں میں بسا دی گئی ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناچاقی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بیوی کو اب یہ محسوس ہونے لگے کہ میرا شوہر جو ہے مجھے طلاق دے گا اور میرے ساتھ زیادتی کرے گا یا بے رخی کرے گا۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی کو، عورت کو ایک ترکیب بتلاتے ہیں، ایک طریقہ بتلاتے ہیں کہ تم کس طریقے سے شوہر کا دل جیت سکتے ہو اور کس طریقے سے اپنے گھر کو علی حالی حسب سابق آباد رکھ سکتے ہو۔ اس میں بتایا گیا کہ تم کسی بھی صلح نامے پر اتفاق کر لو، صلح کر لو آپس میں۔ صلح کے متعدد طریقے ہیں، مثلا عورت اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، یہ بولے کہ میری باری جو ہے وہ میری سوکن کو، یا یہ کہ میں تم سے آج کے بعد فلاں چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، یا میں ماہانہ خرچ تم سے 10,000 لیا کرتی تھی، مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے 2,000 دے دو۔ یا اس طریقے سے مثال کے طور پر کہ عورت کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، باپ کی جانب سے اس کو میراث ملی ہے، عورت کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، تو جہاں پر پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو، شوہر خود ہی قدموں میں آ گر جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا وہ احضرت الانفس الشح، مال کی لالچ دلوں میں بسا دی گئی ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ 20 سال کے نوجوان نے 60 سال کی بڑھیا عورت کے ساتھ شادی کی، کیوں بھائی؟ 65 سے چگمت خاندر سنتے میں زہیں سے گمت خاندر کی تھی، وہ احضرت الانفس الشح، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو عورت اپنے مال کا کچھ حصہ مثال کے طور پر اٹھا کر 10 لاکھ دے دے شوہر کو، سدیہ طلاق پت، جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس کو تو مفت کا خزانہ مل گیا، وہ تو اس کے پاؤں تک دھلے گا چجائے کہ اس کو طلاق دے گا۔ وہ احضرت الانفس الشح، اور مال کی لالچ جو ہے انسان کے دلوں کے اندر بسا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک راز بتایا کہ اگر تمہیں کسی انسان سے مثال کے طور پر کوئی کام نکالنا ہو تو کام نکالنے کا ایک طریقہ یہی ہے، من جملہ ان میں سے یہ کہ اگرچہ رشوت کے طریقے سے پیسہ دیا جائے تو وہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن پیسے کے ذریعے سے بہت سارے کام آپ نکال سکتے ہیں۔ لالچ کے ذریعے سے اس شخص کو دیکھو کہ اس کو کس کی حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کر دو تو وہ بھی تمہارا وہ کام پورا کر دے گا۔ وہ احضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہاں پر آگے مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جس شخص کی متعدد بیویاں ہوں وہ ان کے ساتھ انصاف قائم نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے، مطلب دل سے، ظاہری لحاظ سے تو اس کو انصاف قائم کرنا، وہ چاہے کہ دونوں کے ساتھ برابر میں دلی میلان رکھوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اور تم ہرگز اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے ہو أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کرو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم اس کی کتنی ہی کاوش کیوں نہ کر لو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پس تم نہ جھک جاؤ مکمل طور پر ایک ہی کی جانب، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو دوسری کو چھوڑ دو تم لٹکتے ہوئے کی طرح، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ میلان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ باضابطہ طور پر ان عورتوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، تو انصاف کا مطلب یہ ہے کہ خرچ دونوں کا برابر، اگر آپ نے ایک کے لیے کپڑے کا جوڑا لایا تو وہی دوسرے کے لیے وہی جوڑا لایا جائے، اگر ایک کے لیے آپ نے کوئی گفٹ لایا تو دوسرے کے لیے بھی گفٹ لایا جائے۔ حضرت تھانوی کے متعلق یہاں تک آتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، اور جب وہ کوئی تربوز لاتے تو وہ کاٹ کر دونوں کو نہیں دیتے الگ، بلکہ باضابطہ تول کر دونوں کو دیتے تھے، یا ایک کے پاس 1 ہفتہ گزارا تو دوسرے کے پاس بھی 1 ہفتہ، ایک کے پاس 1 رات گزاری تو دوسرے کے پاس بھی 1 رات گزارنی۔ ان چیزوں میں تو انصاف کرنا ہے، لیکن دل کا میلان ایک کی طرف زیادہ ہو جائے، ایک کی طرف کم ہو جائے تو اس میں انسان کیا کر سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں۔ مثلا ایک کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جس کی گفتگو کا انداز بھی میٹھا اور ہمدردانہ لہجہ بھی اچھا، اور دوسری وہ ہے جو ہر وقت گالیاں دیتی، تو یقینی طور پر دل کس کی طرف مائل ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ فرمایا کہ تم دل کے میلان پر تمہارے بس میں نہیں ہے،
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا یا اللہ جس چیز پر میں قادر ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں، یعنی ظاہری انصاف، لیکن جو چیز میرے بس میں نہیں، کسی ایک کی طرف زیادہ میلان اور کسی کی طرف کم میلان، تو اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اب اگر میاں اور بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو سکے اور دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، کلن ہر ایک کو، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، من سعتی اپنے خزانے کے وسعت سے، وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ ہیں وسعتوں والے، حکمت والے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب عورت کو طلاق واقع ہو گئی تو اس کا گھر اجڑ گیا، اس کی زندگی برباد ہو گئی، مرد کو طلاق واقع ہو گئی، اس کا گھر اجڑ گیا، زندگی برباد ہو گئی۔ فرماتے ہیں اگر دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو سکے تو زبردستی دونوں کو باندھ کر نہ رکھو، ان کو جدا ہونے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کو ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور یہ ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے نصیحت کی، تاکید کی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی آپ سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اللہ ہی سے ڈرتے رہنا، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نے کفر اختیار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ کی ذات ہے ہی ستودہ صفات، غنیًا بے نیاز۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور لے آئے دوسروں کو تمہاری جگہ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا جو شخص دنیا کے انعام کا طلبگار ہے، ہو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ تو اللہ ہی کے پاس ہے دنیا کا بھی انعام اور آخرت کا بھی انعام۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا اللہ کی ذات سننے والی دیکھنے والی ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم اللہ کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ اللہ کے خاطر درست گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم خواہ یہ گواہی تمہاری خود اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو جائے یا والدین کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، او الوالدین والاقربین قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، ان یکن غنیا او فقیرا جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے خواہ وہ مالدار ہو یا غریب ہو، فاللہ اولا بہما مالدار کی مالداری تمہیں حق اور صداقت اور سچی گواہی دینے سے نہ روکے، اور غریب کی غربت پر آ کر ترس کھا کر تم حق اور صداقت کی گواہی دینے سے نہ رک جاؤ، فاللہ اولا بہما اللہ ان دونوں کے یعنی امیر و غریب کے زیادہ خیر خواہ ہیں تمہاری بنسبت، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا تو تم ہرگز خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ انصاف سے ہٹ جاؤ، ان تعدلوا وان تلووا اور اگر تم سخن سازی کرو، باتیں بناؤ، او تعرضوا یا سچی گواہی دینے سے پیچھے ہٹ جاؤ، کج بیانی کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب باخبر ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو ایک تاکید کی گئی، اگر تم صاحب ایمان ہو تو کسی رشتہ دار کی رشتہ داری، والدین کا رشتہ ابوت یا خود تمہاری اپنی ذات یہ تم کو حق گواہی دینے سے نہ روکے، سچی گواہی دینے سے نہ روکے۔ تمہیں گواہی دینی ہے تو صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مالدار ہے، وہ صاحب عہدہ ہے، وہ صاحب اقتدار ہے تو اس کے اقتدار کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے تم اس کے حق میں غلط گواہی دے بیٹھو اور کسی مظلوم کے ساتھ نا انصافی کر بیٹھو۔ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اگر وہ غریب ہے تو اس کی غربت پر ترس کھا کر، آر کھا کر کہیں تم غلط گواہی دے کر اس بیچارے کو نہ مار بیٹھنا بلکہ حقدار کو اس کا حق دلانا۔ فاللہ اولا بہما اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ فلا تتبعوا الہوی تم انصاف سے ہٹ کر خواہشات نفسی کے پیروی نہ کرنا بلکہ خواہشات نفسی کے خلاف جا کر انصاف کے مطابق چلنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا اگر تم سخن سازی کرو، باتیں بیان کرو یا گواہی کو توڑ مروڑ کر پیش کرو، کج بیانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس حرکت سے خوب باخبر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان لایا،
آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اس سے پہلے اتاری، ومن یکفر باللہ وملائکتہ، جو شخص اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسول کا، اور آخرت کے دن کا، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ شخص دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا۔ یہاں پر ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، کیا مطلب؟ ایک مفہوم تو جو آپ نے پیچھے پڑھا، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم ابھی تک مکمل اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہو تو مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، دیہاتیوں نے بولا ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے ابھی ایمان نہیں، ابھی تم صرف ظاہری اطاعت اختیار کر چکے ہو۔ ایمان تو رگ و ریشے کے اندر جب اللہ کی محبت رچ اور بچ جائے اسے کہتے ہیں۔ تمہارا دل اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جائے اور تمہیں احکام خداوندی پر عمل کرنے میں دشواری نہ ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آمنتم مجملا والآن آمنوا مفصلا، ابھی تک تم نے اجمالی ایمان لایا تھا، اب تم تفصیلی ایمان لاؤ۔ ابھی تک تم نے اجمالی ایمان لایا تھا، اب تفصیلی ایمان لاؤ۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، یا شریعت کے سارے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لایا، ثم کفروا، پھر وہ دوبارہ کافر بن گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں اللہ ان کو سیدھی راہ دکھلائے گا۔ یہ کچھ منافقین تھے، ایمان لے آتے، کچھ عرصے تک مسلمان رہتے، پھر مرتد ہو جاتے جب کفر کی چمک ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی، ظاہری رونق و دونق، اور پھر دوبارہ مسلمانوں کا غلبہ دیکھتے تو پھر مسلمان بن جاتے، پھر کافر بن جاتے۔ یہ جو ہوا دیکھ کر رخ بدلتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، چونکہ انہوں نے اختیاری کفر اپنایا، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ان کو بخشنے والا ہی نہیں۔ کیوں؟ جب ایک شخص نے اختیار سے کفر اپنایا تو اللہ اس کو زبردستی ہدایت کیوں دے؟ بھائی دو بار تو تجھے ہدایت مل گئی، لیکن تو نے پھر دونوں ہی بار واپس کفر کے اندر چھلانگ لگائی، اس لیے لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہ تو اللہ ان کو بخشے گا اور نہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ الذین یتخذون الکافرین، کون منافقین؟ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے یہاں عزت کے طلبگار ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت ساری کے ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، دیکھیے دنیا میں اس وقت بھی کچھ لوگ غیر مسلموں کے ساتھ اس لیے دوستی اپناتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے امریکی شہریت مل جائے، برطانوی شہریت مل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمن، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست۔ ایبتغون عندهم العزہ، کہ ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہم کو عزت مل جائے۔ نہیں نہیں، المعز هو اللہ، المذل هو اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا جا چکا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کہیں پر انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بها، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو نہ بیٹھنا تم ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے اگر تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو گے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے ہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین، یقینا اللہ کافروں کو اکٹھا کرنے والا اور منافقوں کو فی جہنم جميعا، سب کو جہنم میں ایک ساتھ۔ یہاں پر ایک حکم معلوم ہوا کہ اگر کسی بھی محفل و مجلس کے اندر شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسے مشاعرے کے اندر، ایسی مجلس کے اندر آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی ایسی ویب سائٹ پر جہاں پر، کسی بھی ایسے چینل پر جہاں اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم پر اس کا بائیکاٹ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی شادی بیاہ کی ایسی مجلس میں جہاں ننگا ناچ ہو رہا ہو اور آپ کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آ جائیں تو اہل ایمان کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسی محفلوں کے اندر شرکت نہ کریں۔ تو کیا ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کریں؟ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی اس برے عمل کے اندر مصروف ہیں تب تک تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره
یکفروا بہا ویستہزؤ بہا، اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو اور مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے۔ بعد میں جب وہ اپنے اس عمل سے باز آ جاتے ہیں تو تم ان کے ساتھ پھر ضرورت کے مطابق کبھی اٹھ اور بیٹھ سکتے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ آج کل متعدد چینلوں پر متعدد مولویوں کو برائے نام ٹوپی داڑھی والوں کو بلایا جاتا ہے، جہاں پر شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو 4-4 ہزار روپیہ دیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں ان سے اسلام کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں اور ان کو پتہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ اسلام کا مذاق اڑواتے ہیں۔ ایسے چینلوں پر جانا جن کا مقصد ہی اسلام کا مذاق اڑانا ہو درست اور جائز نہیں ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، یہ منافقین کون ہیں؟ الذین یتربصون بکم، جو تمہارے بارے میں تمہاری مصیبت کے منتظر ہوتے ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، پس اگر تمہیں اللہ کی جانب سے فتح ملتی ہے، قالوا الم نکن معکم، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے فتح کا، قالوا الم نکن معکم، تو کافروں سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور کیا ہم ہی نے تم کو مومنوں سے نہیں بچایا؟ فاللہ یحکم بینکم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کسی بھی قسم کی کوئی راہ اور کوئی حجت نہیں چھوڑی ہے۔ الذین، دیکھیں منافقوں کا طرز عمل، اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے تو آ کر فوراً مال غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں کو یوں کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، الم نکن معکم۔ اور اگر کافروں کو فتح مل جائے تو کافروں کو کہتے ہیں ہم تو تم پر غالب آنے والے تھے، مثلا غزوہ احد کے اندر دیکھ لیجئے، اور ابتداءً ہم نے تم پر غلبہ بھی حاصل کر لیا، 23 آدمی تمہارے مارے بھی گئے، لیکن پھر ہم میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب ہم میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تو تم کو فتح مل گئی۔ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم ہی نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، لہٰذا ہم کو بھی مال غنیمت میں حصہ دو۔ ان کو پیسہ چاہیے، منافقوں کو کچھ اور نہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ چال بازی کر رہا ہے، چونکہ جب ان کے پاس ایمان کی دولت ہے ہی نہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ دوزخ کی آگ کے اندر جلنا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھوکے کی نسبت درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اگر کوئی انسان کسی کو تھپڑ مارے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن جواب تھپڑ جرم نہیں ہے، واپس آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا تو وہ جرم نہیں۔ نیز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خدا کی نسبت ہوگی تو مطلب اللہ ان کی تدبیروں کا توڑ کر رہا ہے، اللہ ان کی تدبیروں کا توڑ کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ ان منافقین کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قاموا كُسَالَىٰ، چونکہ مدینہ میں مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ تھی کہ نماز پڑھے، وہاں پہچان ہو جاتی تھی کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں، محض اس بنیاد پر جو نمازی وہ مسلمان، جو نمازی نہیں وہ مسلمان نہیں، صاف دو ٹوک پر معلوم ہو جاتا تھا۔ تو قرآن نے کہا اسی کو قاموا کسالہ، اس لیے منافقوں کو بھی وہاں پر طوعاً اور جبراً نماز پڑھنی پڑتی تھی، خوشی سے پڑھیں یا ناخوشی سے نماز ان کو بھی پڑھنی پڑتی تھی۔ یراؤن الناس، ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں یا صدقات دیتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ ذکر نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈانو ڈول ہیں، بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہے، کبھی کفر کی طرف جب دیکھتے ہیں کافر فتح ہو رہے ہیں، کافروں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، اور کبھی ایمان کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہو رہی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈانو ڈول ہیں، بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ تو یہ ان کی طرف یعنی مسلمانوں کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ یہ ان کی طرف ہیں یعنی کافروں کی طرف ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، آپ اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پائیں گے بچاؤ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بناؤ تم کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہ تیسری بار حکم ابھی تک یہاں پر آیا،
پہلی بار نہیں، تیسری بار۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافروں میں سے جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں تو ظاہری رواداری ان کے ساتھ جائز ہے، دلی محبت کافروں کے ساتھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، خواہ وہ تمہارے ہمدرد ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں۔ ہاں جو کافر تمہارے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ دوستی کرنا، ظاہری رواداری رکھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ انما ینہاکم اللہ کے تحت جو دو آیتیں ہیں وہ ان کو تفصیلا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، اللہ تمہیں نہیں منع کرتے ہیں کہ تم حسن سلوک کرو ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑا نہیں اور جنہوں نے تم کو گھر سے نکالا نہیں۔ اللہ تم کو منع کرتا ہے حسن سلوک کرنے سے ان کافروں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی اور جنہوں نے تم کو گھر سے نکالا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلی تہ میں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس تہ کا نام حاویہ ہوگا جہاں پر یہ ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کسی کو بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ دیکھیے جنت کے اندر درجات ہیں، جہنم کے اندر درکات ہیں۔ درجات کا مطلب نیچے سے اوپر کے لیے ایک ٹھکانہ، یہ ایک ٹھکانہ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، سب سے اونچا ٹھکانہ جنت الفردوس کا جو عرش الہی کے ساتھ ہے۔ تو مومنوں کے اس طریقے سے درجات ہوں گے نیچے سے اوپر کے لیے۔ جہنم کی جو نچلا درجہ ہوگا وہ کمتر ہوگا، اوپر والا اس سے برتر، اوپر والا اس سے برتر، اوپر والا اس سے برتر۔ جہنم کے اندر درکات ہوں گے نیچے کے لیے، یہ ایک ٹھکانہ ہے مثال کے طور پر جہنم کے اندر۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہاں پر مومنین جائیں گے، اس سے پھر نچلا طبقہ ہوگا، پھر اس سے نچلا، پھر اس سے نچلا، کسی میں یہودی، کسی میں نصرانی، کسی میں مشرک، کسی میں اور کسی میں مجوس، اور اسی طریقے سے سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا اس کے اندر منافقین ہوں گے، اور جو جتنا نچلا طبقہ ہوگا اس میں اتنا ہی بھیانک عذاب ہوگا۔ سب سے نچلے طبقے کے اندر سب سے بھیانک عذاب ہوگا اور اس میں کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ان کا کسی کو مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ الا الذین تابوا، آیت تو نہیں چھوڑ گئی۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، کیا تم چاہتے ہو اپنے ہی خلاف اللہ کی کھلی ہوئی حجت قائم کر لو؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، کیا تم چاہتے ہو اپنے ہی خلاف اللہ کی کھلی ہوئی حجت قائم کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کا کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنے احوال سنوارے، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو خالص کیا اللہ ہی کے لیے، شرک کی آمیزش نہیں کی دین کے اندر، فاولئک مع المؤمنین، یہی ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اللہ اہل ایمان کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ ان شکرتم، اگر تم قدردان بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، اور ایمان والے بن جاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ ہیں ہی بڑے قدردان، اللہ ہیں ہی بڑے جاننے والے۔ اللہ کو ہمیں عذاب دے کر کچھ نہیں ملے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے اس سبق کے اختتام پر، اے اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، تجھے ہمیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اے اللہ اپنے قہر سے اور غضب سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔